رسول اسی کی گواہی دیں گے۔ اللہ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں، اور فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی یہی گواہی دینی ہے کہ اللہ تنہا عبادت کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں۔ کوئی اور عبادت کے قابل کیوں نہیں ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تم سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں۔ کوئی اور عبادت کے قابل کیوں نہیں؟ جواب ہے خالق کل شیء، اس لیے کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو عبادت اسی کی کرو، عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ اور جان لو اللہ تنہا خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، وهم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کہ عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ جس مخلوق کی تم عبادت کرتے ہو اس میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تم بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جسے بھی تم پکارتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے جیسے تم ہو۔ تو اپنی جیسی مخلوق کو پکار کر اپنی جیسی مخلوق سے مانگ کر کیا پاؤ گے؟ مانگو اس سے جس کی قدرت ہر چیز پر ہے، جو بے نیاز ہے۔ تم بھی محتاج، اللہ کے علاوہ جسے مانگتے ہو وہ بھی محتاج، وہ کیا دیں گے؟ مانگو اس سے جس کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہو اے اللہ تو ہی سارے ملکوں کا مالک ہے، تو جسے چاہے ملک دیتا ہے اور تو جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تیری قدرت ہر چیز پر ہے، تو جو چاہے وہی ہو، تو جو نہ چاہے ہرگز نہ ہو۔ تو عبادت کرو اس کی جس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ اسی کو کہتے ہیں توحید کی دعوت۔ اسی توحید کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، شرک چھوڑو۔ یہی کام مسلمانوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں، علی بصیرۃ، پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے۔ یہ کام کون کرے؟ انا و من اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص کرے جو میری اتباع کر رہا ہے، جو میرا فالوور ہے۔ رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان، علماء ہوں یا عوام،
مرد ہوں یا خواتین، رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان۔ تو توحید کی دعوت دینا کس کا کام؟ سارے مسلمانوں کا۔ سارے مسلمان کس کو دعوت دیں گے؟ سارے مسلمان غیر مسلم کو دعوت دیں گے۔ تو کیا آج کا مسلمان کر رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ کچھ مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں غیر مسلم غیر ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں ہمارے مسلم بھائی ہی ہر طرح سے خراب ہو چکے ہیں، عقیدہ ان کا خراب ہو گیا ہے، اخلاق ان کے خراب، معاملات ان کے خراب، تو اپنے بھائی کو چھوڑ کر دوسروں کو دعوت دیں گے، غیر کو دعوت دیں گے۔ تو بھائی مسلم اپنے بھائی، غیر مسلم کس کے بھائی؟ کبھی سوچ کر دیکھا کہ غیر مسلم کس کے بھائی؟ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ غیر مسلم غیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب کرتے تھے مسلمانوں کو بتاتے تھے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے۔ کہاں بتاتے تھے؟ خطبہ مسنونہ میں، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی خطاب کرتے تھے تو 3 آیتیں ضرور پڑھتے تھے، اور ہم بھی پڑھتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں، خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں۔ کیا 3 آیتیں یاد ہی ہوں گی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ان 3 آیتوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ کیا بات ہے آخر کا اس میں؟ ہم نے کہا مسلمانوں کو یاد دلاتے تھے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے، اس کو بھولنا نہیں، اس کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا۔ کہا ان نے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے؟ پڑھی آیت، کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ سارے انسانوں کو اللہ نے ایک ذات سے پیدا کیا، وہ ذات کون؟ آدم۔ اس لیے قرآن کریم میں انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ تو ہر انسان آدم کی اولاد، مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد۔ آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے۔ تو یوں کہیے ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ باپ باپ ہی رہے گا کافر کیوں نہ ہو، بیٹا بیٹا ہی رہے گا مسلم کیوں نہ ہو، تو یہ خونی رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر کچھ عالم ہو تو ان کو کچھ اعتراض ہوتا ہے، بعض علماء کو اعتراض ہوتا ہے، کیسی بات کرتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی وجہ سے خونی رشتہ ختم نہیں ہوتا، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ کہاں پڑھتے ہیں بھائی؟ کہاں پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبا تو نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ یہ کیا ہوا، میرا بیٹا ہی ڈوب گیا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو ہم بچا لیں گے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو جواب ملا انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل کا نہیں، وہ لوگ کہتے تمہارے خاندان کا نہیں، تو دیکھا خاندان بدل گیا نا، یہ بیٹا کافر باپ مسلم، خاندان بدل گیا، کاغذ سمین حلی تمہارے خاندان سے نہیں، تو کیسے کہتے ہیں کہ خونی رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے؟ یہاں تو خاندان بدل جا رہا ہے، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ سے رشتہ ختم، تو کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں۔ کیا دلیل بھائی کہ رشتہ ختم نہیں ہوا؟ دلیل اسی بیٹے کو، اسی کافر بیٹے کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ،
نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. یہ بیٹا کون ہے؟ کافر تھا نہیں تھا، کافر تھا. اسی بیٹے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا. کیسے پکارا؟ قال یا بنی ارکب معنا، میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں آ جا. تو اللہ تعالیٰ اس کافر بیٹے کو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا ہے. نوح علیہ السلام اس کافر بیٹے کو اپنا بیٹا کریں، کیسے رشتہ ختم ہو گیا؟ تو پھر اس آیت کا کیا جواب ہے؟ انہ لیس من اہلک، تیرے خاندان کا نہیں. اس آیت کا جواب اہل صرف خاندان ہی کے معنی میں نہیں آتا ہے. اہل بے معنی اہلیت اور صلاحیت بھی آتا ہے، اہلیت اور صلاحیت بھی آتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامت کیا ہے؟ تو کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، معاملہ نہ اہلوں کے حوالے کر دیا جائے، جس میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے حوالے کام کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر لو. تو یہاں صلاحیت کے معنی میں، خاندان کے معنی میں نہیں ہے. وہی حال یہاں بھی ہے. انہ لیس من اہلک، وہ آپ کی سفارش کے قابل نہیں، نہ کہ خاندان سے الگ ہو گیا. اچھا بھائی، عربی زبان میں لفظ مشترک کا دو معنی ہوتا ہے، تو ایک معنی پر محمول کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے. کیا دلیل ہے کہ یہاں خاندان کا معنی نہیں صلاحیت کا معنی ہے؟ دلیل اسی کے آگے کا جملہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کی سفارش کے قابل نہیں ہے، اس لیے کا عمل کفر کا عمل ہے، اس کا عمل کفر کا عمل ہے. اور عذاب آیا ہے کافروں کے لیے. کافروں کی سفارش مت کیجیے، وہ آپ کی سفارش کے قابل نہیں ہے. تو خاندان ختم نہیں ہوتا بھائی، خاندان رہتا ہے. اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں اور تم کو بھی شرک پر مجبور کریں، فلا تطعهما، تو اس میں ان کی بات مت مانو. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، مگر دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں اچھا سلوک کریں؟ وہ تو کافر ہے. کافر ہے تو کیا ہوا؟ باپ باپ ہی رہے گا، ماں ماں ہی رہے گی، بھائی بھائی ہی رہے گا. تو صلہ رحمی کا جو تقاضا ہے وہ ادا کرو. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک باپ مشرک ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروایا ہے؟ کروایا ہے. کیا دلیل؟ چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، علی رضی اللہ عنہ مسلم، والد ابو طالب اسلام نہیں لائے. خبر دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مات عمک الضال، آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے، آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذهب فوار اباک، جاؤ اپنے باپ کو دفن کرو. مشرک ہے، وہ کہتے بھی علی رضی اللہ عنہ انہ مشرک، اللہ کے رسول وہ مشرک ہے، ہم اس کو دفن کریں؟ آپ کہتے ہیں اذهب فوار اباک، وہ تمہارے باپ میں، جاؤ دفن کرو، دفن کر کے آؤ میرے پاس. گئے، دفن کیا، آئے تو کہا جاؤ غسل کر لو، تو کہا جاؤ غسل کر لو. کرایا، باپ ہے، مشرک ہے تو کیا ہوا؟ اسماء رضی اللہ عنہا کی ماں آئی مکے سے مدینہ بیٹی کے گھر، ماں مشرک بیٹی مسلم. بیٹی مشرک ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، کیا کریں اس کو، گھر میں بیٹھائیں یا نہ بیٹھائیں، کیا کریں؟ پریشانی کیوں تھی؟ پریشانی شاید اس وجہ سے ہو کہ انہوں نے پڑھا تھا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے. تو ڈر لگ رہا تھا گھر میں بیٹھا ہے تو کہیں گھر نہ ناپاک ہو جائے، بستر پر بیٹھا ہے تو کہیں بستر نہ ناپاک ہو جائے. پہنچی اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول میری ماں آئی ہیں اور وہ مشرک ہیں، مگر وہ امید لے کر کے آئی ہے کہ بیٹی سے میں کچھ ہدیہ لے کر آئیں گی، تحفہ لے کر آؤں گی. کیا فرماتے ہیں
تو آپ کا جملہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلی امکی، وہ تمہاری ماں ہے، ایک ماں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہونی چاہیے جاؤ کرو۔ تو دیکھ کبھی یہ خونی رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب بات ایسی ہے کہ سارے مسلم اور غیر مسلم کے باپ ایک آدم، سارے مسلم غیر مسلم کی ماں ایک حوا، تو کیسے وہ غیر ہو گئے؟ جیسے ہم کو اپنی فکر ہے کہ کیسے جہنم سے بچ جائیں، جیسے ہم کو مسلمانوں کی فکر ہے کہ کیسے ہمارا مسلم بھائی جہنم سے بچ جائیں، اسی کے لیے تو مدرسے کھولے ہوئے ہیں، اسی کے لیے تو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اسی کے لیے تو گشت ہوتا ہے کہ کیسے ہم ان کو جہنم سے بچائیں۔ تو جیسے ہمیں مسلم بھائی کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے اور کوشش کرتے ہیں، ویسی ہمیں غیر مسلم بھائی کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ کیسے؟ دین پہنچا کر کے۔ اس کام کے بغیر ہم پکے مومن نہیں، اس کام کے بغیر ہم سچے مومن نہیں۔ ارے کیسی بات کرتے ہیں، ہماری ایمان میں کھوٹ؟ جی ہاں کھوٹ۔ کیا دلیل؟ دلیل پڑھی آئے تھے، کہتا اللہ تعالیٰ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں میں ایمان لے آیا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان، جنتی، جہنم سے نجات، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، جس کو بھی دین حق دیا اس کو حکم دیا کہ دوسروں کو پہنچاؤ، جس کو بھی ہم نے ایمان کی نعمت سے نوازا اس کو حکم دیا کہ دولت دوسروں میں تقسیم کرو، جاؤ پہنچاؤ لوگوں کو۔ تو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اس کام کے بغیر سچے مومن نہیں۔ کیا دلیل؟ کہ آزمائش دین کی دعوت ہی کی آزمائش ہے۔ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، ہم تو تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں تم میں سے کون ہماری راہ میں محنت کر رہا ہے۔ مجاہد، مجاہد لفظ جہاد آتا ہے تو مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے جنگ کرنا، قتال کرنا، نہیں بھائی، جہاد کا مطلب ہے بھرپور محنت کرنا، پوری کوشش جھونک دینا، یہ جہاد ہے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تم قرآن کے ذریعے سے بھرپور جہاد کرو، قرآن کے ذریعے سے بھرپور جہاد کرو۔ قرآن کے ذریعے سے کسی کو مارا جا سکتا ہے؟ لڑائی کا آلہ ہے کیا وہ؟ نہیں، قرآن تو تبلیغ کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں قرآن کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں اور جن لوگوں تک قرآن پہنچے ان کو ڈراؤں کہ شرک کرو گے تو جاؤ گے جہنم میں، اسلام قبول کرو جاؤ جنت میں۔ تو قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے، مسلمانوں کو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دین کو پہنچانے کے لیے بھرپور محنت کرو، اگر کرتے ہو تو سچے مومن، ورنہ جھوٹے مومن۔ اور یہ جو تم سمجھتے ہو کہ ہم کلمہ پڑھ لیے ہیں جنت ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، یہ جو سمجھتے ہو کہ ہم جب کلمہ پڑھ لیے جنت ہمارے لیے ریزرو ہو گئی ہے، نہیں، یہ ریزرویشن ختم۔ ارے کیسی بات کرتے ہیں، ریزرویشن ختم؟ جی ہاں ختم۔ کیا بات ہے، ہم نے تو علماء سے صحیح حدیث سن رکھی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہا وہ تو جنت میں چلا گیا۔ آپ کہتے ہیں ریزرویشن ختم، ہمارا ریزرویشن ہو چکا ہے، آپ بکتے رہیے۔ نہیں بھائی، میں بکتا نہیں ہوں، جس نے لا الہ الا اللہ پر جنت کی گارنٹی دی ہے اس نے جوڑ دیا ہے لا الہ الا اللہ کو دوسروں کو پہنچاؤ تو جنتی، لا الہ کہو
دوسروں کو پہنچاؤ تو جنتی، ورنہ جنت کی ریزرویشن ختم۔ کیا بھائی کوئی ہے دلیل؟ ہاں جی ہاں دلیل پڑھی آیت کہتا ہے اللہ تعالیٰ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کھل کر کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب کیا بات ہے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ نے ابھی دیکھا نہیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اس راہ میں محنت کی ہے۔ اس راہ میں محنت کر رہے ہو یقیناً جنت تمہارا ریزرو ہے، نہیں کرتے ہو تو پھر کہاں گارنٹی ہے؟ ارے جنت ہاتھ سے نکل رہی ہے، اچھا دنیا میں کیا ہوگا؟ دنیا بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ارے کیسے بھائی؟ ہم توحید پر قائم ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، تو نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے؟ جی کیا دلیل؟ کچھ لوگوں نے خلیفہ اول کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ آیت پڑھی، کیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو دیندار بنا لو، لا یضرکم من ضل، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جو گمراہ ہو رہا ہے، اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر رہے۔ اس کو پڑھ کر کچھ لوگوں نے کہا یہ دعوت کی کیا ضرورت ہے، اس کے پیچھے بھاگو، اس کے پیچھے بھاگو، ہم تو توحید پر قائم ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، ہمارا بیڑا پار، مسئلہ ختم، دین کی دعوت چھوڑ دیا لوگوں نے۔ خبر ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ کچھ لوگ اس آیت کو پڑھ کر دین کی دعوت چھوڑ چکے ہیں، جمع کیا، کہا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ، لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اس کا صحیح معنی تو وہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے، اور کیا سنا ہے؟ سنو، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں، پورے طور سے اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ کا ایسا عذاب آئے جو دونوں کو شامل ہو، جو ظلم کر رہا تھا اس کو، جو ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا مگر روکا نہیں اس کو بھی۔ بھائی ظالم کون؟ سب سے بڑا ظالم مشرک، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے۔ کتنا بڑا جرم؟ اتنا بڑا جرم کہ اس کے مقابلے میں کوئی جرم ہے ہی نہیں، نہ قتل نہ چوری نہ زنا۔ کیا دلیل کہ شرک سب سے بڑا جرم، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کے علاوہ جو بھی جرم ہو، قتل چوری زنا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا مگر شرک نہیں۔ تو سب سے بڑا ظلم شرک، مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے دن رات شرک ہوتا ہو اور اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کرے، تو پھر عذاب آئے گا تو کس پر آئے گا؟ صرف اس پر بھی۔ کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کیسی بات ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، شرک کرتا ہے وہ، ہم صرف نہیں روکتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم کو بھی عذاب، تو کرتا ہے وہ بھرے ہم بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نفسیات کو جانتے تھے، اس اشکال کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ کیسے دیکھنے والا بھی اسی میں جائے گا۔ کہا مثل القائم على حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا فی سفینۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حد پر قائم ہے یعنی مسلمان، اور اس کی مثال جو اللہ کی حد کو توڑے ہوئے یعنی غیر مسلم۔ مسلم غیر مسلم کی مثال ایسی ہے، کیسی؟ کمثل قوم استحموا فی سفینۃ، کچھ لوگ پانی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، پانی کا جہاز 2 منزلہ ہے،
کچھ کو جگہ نیچے ملی ہے، کچھ کو اوپر جگہ ملی ہے۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں پانی لانے کے لیے، اوپر والوں کو ان کے جانے سے تکلیف ہوتی ہے کہ کیا یہ بار بار ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، خاموش بیٹھتے نہیں۔ نیچے والے کہتے ہیں اچھا ہم ڈسٹرب کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم لوگ اوپر نہیں جائیں گے، آؤ نیچے سوراخ کرتے ہیں، اسے پانی لیں گے۔ اب وہ سوراخ کرنے لگتے ہیں۔ اوپر جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو نہ روکیں، یہ سوچیں کہ ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، ہمارا کیا ہے، سوراخ ہوتا ہے ہونے دو۔ تو ذرا سوچو، سوراخ ہوگا، پانی بھرے گا تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا وہ اوپر والوں نے تو کچھ نہیں کیا؟ سوراخ تو کیا اس نے ڈوب رہا ہے وہ بھی۔ اللہ کے رسول اس مثال کے ذریعے سے ہم جانیں مسلمانوں، یہ دنیا پانی جہاز کے مانند ہے، اس میں تم بھی سوار ہو وہ بھی سوار ہیں، ان کو روکو گے تب تو عذاب سے بچو گے، ورنہ آئے گا تم کو لے کر جائے گا۔ کیسی بات ہے اللہ اکبر! مسلمان کہاں سو رہا ہے آج کا؟ بھائی بھائی کا رائے کہاں سو رہا ہے؟ تو بھائیوں، غیر مسلم ہمارے بھائی، ہم ان کو بچانے کی کوشش کریں گے تب تو ہم بچیں گے، ان کو نہیں بچائیں گے تو عذاب آئے گا، لے کر جائے گا۔ اسی پر بس کرتے ہیں۔ تو کیا بھائی غیر مسلم سب کو اپنا بھائی سمجھیں گے؟ ان کو بھی بچانے، جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خود توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی مکمل پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا پیغام ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوال ہو تو کچھ سوال کر سکتے ہیں بھائی۔ کہاں وہ لوگ نہیں رہ گیا ہے؟ اثر کے بعد لوگ کہہ رہے تھے کہ آئیں گے مغرب عشاء کے بعد سوال ہوگا کچھ، تو کہاں نہیں نظر آ رہے ہیں وہ لوگ؟ خیر یہ ہیں اچھا، تو یہ ہم کیسے